السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اسلامیات کا 8واں لیکچر ہے اور ہمارا الدرس الاول الف وہ جو کہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ اس کے مشق حل کریں گے۔ تو مشق کے اندر آپ دیکھیں گے پہلے تو الفاظ بنی ہیں، الکلمات و تراکیب ہیں، یہ تو بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم جب اس کی مشق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو مشق کا پہلا سوال ہے السوال الاول۔ السوال الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلا سوال، جو کہ یہ عربی کے اندر ہے۔ تو السوال الاول مطلب پہلا سوال۔ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو جیسا کہ آپ نے جناب وہ اس صورت کے شروع کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ 2-3 آیات ہیں، ان کے اندر مومنوں کی صفات کو بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جناب وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کی دلوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ سے جناب وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت مومنوں کی کیا ہے؟ ایمان میں اضافہ، یعنی ایمان میں ترقی، ان کا ایمان کا لیول، جو متقین ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ اوپر رہتا ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، یعنی وہ مکمل طور پر اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے کہ نماز قائم کرنے والے، یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر جناب ادا کرتا ہے۔ اور 5ویں صفت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، لوگوں کا احساس اپنے دلوں کے اندر جناب رکھنے والے۔ تو یہ ہے پہلا سوال۔ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ السوال الثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا سوال۔ اس کا جواب کیا ہے کہ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی گروہ جو ملک شام سے واپس مکہ آ رہا، تو اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ابو جہل کا جنگی گروہ جو مکہ سے مکمل طور پر جنگ کی تیاری کر کے مسلمانوں سے لڑائی کے لیے وہ نکلا تھا۔ تو یہ 2 گروہ اس سے مراد ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ اب ہے تیسرا سوال، السوال الثالث، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس میں جناب کچھ آیات دی گئی گی، آیات کے کچھ ٹکڑے جناب وہ لکھے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، نیچے ترجمہ میں لکھ دیا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات درست رکھو۔ یہ تو ہے اس کا ترجمہ۔ اب جناب مفہوم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ جناب اس کو اچھی طرح دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ مفہوم یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مال غنیمت پر اختلافات کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اللہ نے قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت نازل فرما کر اس تنازع کو ختم کر دیا۔ مندرجہ بالا آیت کون سی ہے؟ فاتقوا اللہ، یعنی اس سورت کی پہلی جو آیت ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائے کہ مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ جس طرح چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں، اس لیے تمہارے دلوں میں مال غنیمت کی تقسیم پر کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو اور اپنے تمام تنازعات، یعنی تمام جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو دین اسلام کی خاطر ختم کر دو۔ تیسرے سوال کا دوسرا جز، اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو ایک مومن شخص کی، ایک مسلمان شخص کی صفت یہی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فیصلہ آ جائے وہ اس کی ہمیشہ اطاعت ہی کرتا ہے۔ تو مفہوم کیا ہے کہ آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایک مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اس فیصلے پر سر تسلیم ہم کر دیں اور دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور تیسرا جز جیم، تیسرا جز کیا ہے؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان وہ جناب بڑھ جاتا ہے۔
مفہوم کیا ہے کہ ایمان والوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی حکم الہی آتا ہے تو اپنے سر اطاعت سے جھکا لیتے ہیں، جو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف یا اس کی محبت و دوستی کے خلاف اللہ کے فرمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ملے، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر جھکا دے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس انسان اپنی خواہشات کو ترجیح دے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس صورت میں ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے یا پھر ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی بڑھنے کی صورتحال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایمان